السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے اور پنجاب خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ میں آج بڑی پیش رفت تمام سیاسی جماعتوں کو گزشتہ روز سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی JUI، جماعت اسلامی سمیت دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کو طلب کیا تھا اور آج ان تمام کے قائدین سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور ہر پارٹی کے نمائندے نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو کر اپنی سیاسی جماعت کا موقف سے عدالت کو آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے عدالت کو کہا کہ سپریم کورٹ جو بھی حکم دے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایگری کر رہی ہے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اس پر عوام نے ایگری کیا ہے، تحریک انصاف بھی ایگری کر رہی ہے اور جو فیصلہ سپریم کورٹ دے گی انہیں منوان تسلیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک اور پھر ان کے رہنما قمر زمان قاہرہ پیش ہوئے اور دونوں کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں اور آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان ان سے بھی ملاقات کی ہے اور سیاسی جو ڈائیلاگ ہے اس کے لیے حل نکالا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات پر یہ تذکرہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کا جو کردار ہے بہت اچھا رہا ہے، خاص طور پر انہوں نے نام لے کر کہا کہ آصف زرداری نے جو ہے ایک اچھا کردار ادا کیا، انہیں ان کی جو کاوشیں ہیں انہیں سراہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کی بھی تعریف کی گئی اور کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بڑی تعریف کی اور انہیں کہا کہ اس وقت جو تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو پل کا کردار ادا کر رہے ہیں مشاورت اور ڈائیلاگ کے لیے دونوں سمت جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس پر ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس پر سراج الحق نے عدالت کو بتایا کہ انہیں بہت اچھا لگا آج تلاوت قرآن پاک سے جو ہے سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا اور یقیناً اسی طرح اسلامی قوانین کے مطابق ہی چل کر آگے جو ہے ملک کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جہاں پر سیکیورٹی ایشوز کے معاملے پر بات کی گئی، الیکشن کمیشن کے کردار، وزارت دفاع کی درخواست جو گزشتہ روز مسترد کی گئی تھی اور وزارت خارجہ کی رپورٹ مسترد کی گئی تھی، اس حوالے سے بھی عدالت نے چیف جسٹس آف پاکستان نے عدالت کے سامنے اقرار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں آج جو ہے سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے عدالتی جو کارروائی ہے اس کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ پیش ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سیاسی جماعت ہے پنجاب کی تیسری بڑی جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، ان کے وکیل یہاں پر پیش ہوئے، بار بار سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے گزارش کی کہ انہیں ان کی جماعت کا موقف رکھنے دیا جائے، تاہم سپریم کورٹ کی جانب سے انکار کیا گیا کہ ان کے قائدین میں سے اگر کوئی آ کر بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرے، وکیل کو اجازت نہیں دی جائے گی اور انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی، وقفہ ہوا، وقفے کے بعد لگ رہا تھا کہ دوبارہ سماعت شروع ہوگی 4 بجے کے بعد، مگر ایسا نہیں ہوا اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے ان چیمبر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن سے ملاقاتیں کی اور اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا کہ وقت دیا جائے، ڈائیلاگ کے ذریعے سیاسی جو پیچیدگیاں ہیں اس کا معاملہ حل کیا جائے اور عید کے بعد تک کی مہلت مانگی ہے اور سپریم کورٹ نے 27 اپریل کی تاریخ دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی سماعت میں ایک اور آپ کو بڑی خبر دے دوں کہ جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ تھے، 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ 4 بجے وقفے کے بعد وہ کراچی چلے گئے، شاید کیونکہ عید قریب آ گئی ہے ان کی وائف نے انہیں بلا لیا تھا، یا پھر ایک اور روایت یہاں پر جاری ہے کہ جسٹس منیب اختر نے جو ہے 3 رکنی بینچ سے اختلاف کیا اور وہ کراچی روانہ ہوئے، یہ بھی روایت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی وائف نے کہا کہ عید آ رہی ہے اور آپ یہاں بیٹھ کر کیسے سن رہے ہیں، میری شاپنگ کون کرائے گا۔ اور ناظرین پھر جسٹس منیب اختر کراچی روانہ ہوئے، 3 رکنی بینچ میں بھی اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سماعت میں 3 رکنی بینچ پھر بیٹھتا ہے یا ایک دفعہ پھر جس طرح گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا 9 رکنی بینچ میں اختلافات ہوئے اور پھر اختلافی نوٹس کا ایک سلسلہ شروع ہوا، کہیں وہ تو نہیں ہو رہا ہے، یا پھر عید کی چھٹی میں منیب اختر صاحب جو ہے وہ کراچی چلے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ 27 اپریل کے بعد اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، تمام سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ اور مشاورت کے بعد عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے، اٹارنی جنرل اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔